بیٹھے ہو جہاں پہ گٹر کا ڈھکن کسی نے چوری کر لیا, سڑک کے درمیان میں یہ ہول کھلا ہوا ہے, کوئی سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار آئے گا, اس کے اندر گر کے اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے, وہ مر سکتا ہے. کیا خیال ہے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو منع نہیں کرو گے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے وضاحت اور اشارے نہیں لگاؤ گے؟ ارے یہ اس میں گر کے مر گیا, سانپ نے اس کو کاٹ بھی لیا تو صرف اس کی جان نکلے گی, لیکن اگر یہ حالت شرک میں مر گیا یہ جہنم کے اندر ابدی طور پہ جلے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی سے لوگوں کو روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں کہ میں قبروں پہ ہونے والے شرک کو روک دوں, اللہ کی شریعت کے ساتھ ہونے والے مذاق کو روک دوں, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی زبان سے برا جانوں, میں اپنی زبان سے لوگوں کو منع کروں, میں اپنی زبان سے روکوں لوگوں یہ شرک ہے, لوگوں یہ حرام ہے, لوگوں یہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں, پہلی کوشش یہی ہے کہ لوگ باز آ جائیں, اگر نہیں بھی باز آتے بھاڑ میں جائیں, میرے ذمے آوازہ لگانا فرض ہے, میرے ذمے بتا دینا فرض ہے, اور میں یہ آوازہ اس لیے لگا رہا ہوں کیا تاکہ کل قیامت کے دن میری جان تو چھٹ جائے. میں تو اللہ سے کہوں اللہ میں نے تیرا لگایا ہوا کام پورا کر دیا تھا, میں نے ان کو بتا دیا تھا, کسی کا ہاتھ آپ کے گریبان میں نہ آئے. اور یاد رکھنا یہ گریبانوں میں ہاتھ پڑیں گے قیامت کے دن, آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا کزن, آپ کی ساس, آپ کی بہو, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑے گی. اگر آپ نے دنیا میں ان کو غلطیوں پہ نہ ٹوکا, ان کی اصلاح نہ کی, ان کو دعوت نہ دی, ان کو نہ سمجھایا, پڑوسی کہے گا اللہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے دے دیتا, رات 2 بجے بھی بچہ بیمار ہوتا, گاڑی کی ضرورت پڑتی یہ چابی پکڑا دیتا, دنیا کا جو معاملہ ہوتا یہ میرے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کرتا. اے اللہ میں ساری عمر شرک پہ اندر پڑا رہا اور یہ ساری عمر توحید کرتا رہا, اللہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا اے بھائی تیرا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے, مجھے کبھی دعوت نہیں دی, اللہ مجھے بدلہ لے کر دے. سوچ لیجئے دنیا میں ہمارا کن کن لوگوں سے کیسا کیسا واسطہ پڑتا ہے, اور ہم کن کن کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں, کیونکہ یہ امر بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا ہے, اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اے بچے تو مر رہا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے, باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. یہ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے سے اٹھتے ہیں, اس کی ہچکی کی آواز آتی ہے, روح پرواز کرتی ہے, آقا کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی. یہ منہج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں پھر دل سے برا جانو, پھر ان کی محفل سے اٹھ جاؤ, ان کی مجلسوں کو چھوڑ دو, ان سے بائیکاٹ کر دو, ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اور یہ دل سے برا جاننے والا کون ہے؟ جنت کے اعلی درجے پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں, ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے چھوٹے درجے کا مومن ہے, یہ کمزور ترین ایمان والا ہے جو برائی کو دیکھ کے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے, صرف اپنے دل میں جانے برا جانے اور اس مجلس سے اٹھ جائے. یہ کمزور ترین ایمان والا ہے, یہ عظیم ترین ایمان والا نہیں ہے. عظیم ترین ایمان والا کون ہے؟ جو توحید کی دعوت کو عام کرے, جو شرک کی دعوت کو ہاتھ سے روکے, ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے. جس طرح شر کی قوتیں پھیل رہی ہیں اسی طرح خیر کی قوتیں پھیلے, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں جب اندھیری چلتی ہے انڈیا پاکستان میں, آپ نے سائیکل چلانے والے کو دیکھا ہو, جب تیز ہوا مخالف سے آ رہی ہو اور یہ سائیکل چلا رہا ہو, یہ سائیکل سوار پھر کیا کرتا ہے؟ یہ بیٹھ کے نہیں چلاتا, جتنی تیز اندھیری چلتی ہے نا یہ کھڑا ہو جاتا ہے, گدی کے اوپر کھڑا ہو کے پھر زور لگاتا ہے. کیوں؟ مخالفت زیادہ ہے تو زور بھی زیادہ لگتا ہے. آپ نے اندھیری میں پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کوا جب اڑتا ہے اور اندھیری چل جائے تیز ہوا ہو تو پرندہ کبھی پر بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی غوطہ لگاتا ہے, کبھی اوپر چڑھتا. کیوں؟ وہ اس شدت کا اتنی شدت سے مقابلہ کرتا ہے. اصول بھی یہی ہوتا ہے, جب طوفان آئے مقابلہ
بھی اتنی زور سے کرنا پڑتا ہے. آج اللہ کی توحید میں شرک کو پھیلانے، شرک کو ملانے کی تحریک کتنی طوفانوں پر ہے. جب وہ اپنی گندی دعوت کو پیش کرنے میں ننگے اور عار محسوس نہیں کرتے، ہم قرآن کی سچی دعوت کو پیش کرنے میں عار کیوں محسوس کریں؟ اور یاد کر لیجئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ نہ سمجھیے کہ دعوت کو پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے پھول بچھیں گے، آپ کے گلے میں ہار پڑیں گے، آپ کو داعی اور امام اور شیخ اور حضرت اور مرشد یہ القاب ملیں گے. نہیں، اس کے راستے میں مصیبتیں آئیں گی، اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، پرائے بھی آپ سے دشمنی کریں گے، اپنے بھی آپ سے دشمنی کریں گے. پرائے کی دشمنی تو سمجھ آتی ہے کہ شرک کے رد کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. اپنوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اپنوں کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو استعمال کرتا ہے. اچھا یہ اتنا کام کر رہا ہے، اس کے اتنی محنتیں ہیں، اس کا نام بڑا اونچا ہو گیا، اب تو اس میں فتنہ ڈال، تو لوگوں کو کہے یہ ریاکار ہے، تو لوگوں کو کہو یہ اپنے نام کے چرچے کے لیے کر رہے ہیں. اب وہ شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے. اور جب انسان غصے میں آ کے، اچھا ایک تو میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں، مفت میں کام کر رہا ہوں، اوپر سے میرے اوپر الزام لگ رہے ہیں، اب وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے، تو شیطان نے جن کو فتنے کے لیے استعمال کیا تھا وہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھے تھے، وہ اس اللہ کے دین کے کام کر کے جنت کے اعلیٰ درجے کمانے والوں کو روکنے کے لیے اٹھے تھے. جب یہ رک گئے، شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، وہ بھی سو گئے. اگر آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہو کہ ابو ہریرہ کے قول کے مطابق مجھے وہ عظیم نعمت مل جائے جو اپنی جنت میں چلتی ہے، 70,000 خوبیاں اس کے دائیں طرف ہے، 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف ہے، اور کہہ رہی ہے مجھے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے ان کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اگر آپ کا مقصود اللہ کی جنت ہے، اگر آپ کا مقصود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، اگر آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کا مقصود قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنی صفائی پیش کرنا ہے. اللہ شرک چینل پہ بھی چل رہے تھے، شرک ٹیلی ویژن پہ بھی پھیل رہا تھا، شرک عرصوں کی صورت میں پھیل رہا تھا. اللہ سارا کچھ تھا. اللہ جتنی طاقت انہیں مجھے دی تھی، میں نے اپنی جان سے، میں نے اپنی مال سے، میں نے اپنے وقت سے تیرے دین کے لیے وقت نکالا. جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتا، میں بھی بیوی بچوں میں مزے کر سکتا تھا، میں بھی رشتہ داروں میں گھوم سکتا تھا، میں بھی دنیا کی سیریں کر سکتا تھا. اللہ باقی وقت میں تیرے دین کی خدمت میں رہتا، میں تیرے دین کو پھیلانے کی پلاننگ میں رہتا. اللہ جتنی تو نے طاقت دی میں نے اتنا محنت کر دی. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا مقام کتنا عظیم ہے. جس کے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، سمجھ لیجئے وہ اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا. اس میں تکلیفیں آئیں اپنوں سے یا پرائے سے، تو پھر بلال کو بھی سامنے رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی سامنے رکھیے. سگا باپ دشمن ہے، قوم دشمن ہے، بادشاہ دشمن ہے، آگ میں گرایا جا رہا ہے. فرشتہ اگر کہتا ہے کوئی حاجت ہے تو بتا، جواب میں کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے جبرائیل، پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے. مجھے اس وقت مدد کی ضرورت تو ہے، پر وہ مدد تجھ سے نہیں مانگتا. حسبی اللہ، آگ میں گر رہا ہوں اللہ کے لیے، توحید کی دعوت دی ہے اللہ کے لیے، باپ سے ٹکر لی اللہ کے لیے، قوم سے ٹکر لی اللہ کے لیے، بادشاہ سے ٹکر لی اللہ کے لیے، آگ میں گرایا گیا اللہ کے لیے. جبرائیل جس کے لیے میں گر رہا ہوں وہ میرے حالات کو تجھ سے بہتر سمجھتا ہے. وہ آگ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جب یہ دین کا داعی توحید کی دعوت دینے والا اس آگ میں آتا ہے، مالک اصول ہی بدل دیتا ہے. یا نار کونی بردم و سلام، اے آگ کام تیرا جلانا ہے، راکھ کرنا ہے، لیکن تیرے اندر ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے گلشن بن جا، اس کے لیے ٹھنڈی جگہ بن جا. جب اس تکلیف، اس مصیبتوں میں رکاوٹیں آئے تو فرعون کی بچیوں کی آیا کی مثال کو سامنے رکھیے، جس کے 5 بچے ہیں، ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے، بسم اللہ کہہ کے اٹھاتی ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے؟ جواب میں کہتی ہے نہیں، میرا رب تیرے بابا کا رب، تیرا رب ربی اللہ، وہ اللہ عز و جل ہے میرا رب. وہ فرعون کو بتاتی ہے. فرعون
اس کو منع کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے محلات کی آسائشوں کو گنواتا ہے، یہ نہیں مانتی، اس کے ایک بچے کو تیل کے کڑاہے میں ڈالتا ہے، دوسرے کو ڈالتا ہے، تیسرے کو ڈالتا ہے، چوتھے کو ڈالتا ہے، پانچواں اس کے سینے سے لگا ہوا دودھ پیتا معصوم بچہ ہے، اس کو فرعون کے فوجی چھینتے ہیں، وہ چیخ مارتا ہوا ماں کی گود سے الگ ہوتا ہے، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فوراً اس کی چیخ پر، ماں کی چیخ پر اللہ کو رحم آتا ہے، بچے کو زبان دے دیتا ہے، بچہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری یا اماں انت علی الحق، اے میری ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، یہ تیرے سارے بچے قتل ہو گئے ہیں پھر بھی پریشان نہ ہو، تو حق پر ہے، میری تیری ملاقات رب کی جنت میں ہونے والی ہے۔ 4-5 بچوں کو شہید ہونے کے بعد پھر اپنے اس منہج پہ قائم ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرعون کہتا ہے کیا پروگرام ہے؟ کہا مجھے بھی مار لے تو مجھے میرے بچوں کی ہڈیوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کرنا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، مڑ کے اپنی بیوی سے داد لینے کے لیے دیکھتا ہے، کہتا ہے دیکھا ہم نے اپنے منکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پر بھی ایمان کی نورانیت کھل چکی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، بجائے فرعون کو داد دینے کے لیے کہتی ہے اے ظالم قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن یہ سارے تیرے گریبان کو پکڑ کے اللہ کے سامنے تجھ سے سوال کریں گے۔ وہ کہتا ہے تو بھی گئی، تو بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی جس پہ یہ لائی تھی؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے یہ میرے گھر کے یہ محلات کی نعمتوں کو سامنے رکھ، باز آ جا وگرنہ ساری نعمتیں بھی چھین لوں گا اور ظلم کے پہاڑ بھی توڑوں گا۔ وہ کہتی ہے ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، تو دنیا کی آسائشوں کو چھینے گا، اللہ مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ فرعون ہاتھوں میں میخیں گاڑتا ہے، قدموں میں میخیں گاڑتا ہے، اس کی شدت تکلیف کی بڑھتی ہے، اللہ کو اپنی بندی پہ رحم آتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے اللہ اس ظالم سے چھٹوا دے، اس سے جان چھڑا دے، میرا گھر اپنی جنت میں بنا دے، مالک اس کو دنیا میں رہتے ہوئے سارے پردے ہٹا کر جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے، وہ نہیں سمجھتا یہ مسکراہٹ دنیا کی اس دعوت کی مصیبتوں پر، دعوت دینے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی، توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی، جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا مقام اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کا، توحید کا فہم حاصل کرنے کا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں توحید سمجھا دے، اس کا فہم عطا فرما دے، اس پہ قائم اور دائم رکھے، پھر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دعوت کو لے کر گلی گلی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس صحابی والا ایمان دے دے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا فلاں بستی میں جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دو، وہ صحابی پہنچتے ہیں، بستی کے چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے پناہ دو، میں اپنے نبی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آتا ہے، نیزہ اس صحابی کی کمر میں مارتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، ادھر سے نیزہ سینے سے نکلتا ہے، زبان اس کی پکار اٹھتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کامیابی کیسی ہے؟ دنیا کے برباد ہو جانے کی اور آخرت کے بن جانے کی کامیابی۔ اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں وہ غیرت ایمانی پیدا فرمائے کہ ہم برائیوں کو دیکھیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے ان کو روکیں، نیکی کا حکم دے، توحید کا حکم دے، توحید کو پھیلانے والے بن جائیں، اور کسی نہ کسی طرح ہمارا رشتہ اس دعوت کے ساتھ جڑ جائے، کیسٹ کے ذریعے